تو آج کا چونکہ موضوع سخن بھی یہی ہے، تطہیر اہل بیت اطہار، یہ مضمون ہے قرآن پاک میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والوں، اہل بیت تو گھر والوں ہی کو کہتے ہیں، اے گھر والوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں گھر والے الگ ہیں، باقی الگ ہیں۔ دیکھیں نا قرآن کا اسلوب ہے، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ہیں تو سارے اسی کے، ہیں تو سارے اسی کے، لیکن کہیں پر خطاب کا انداز ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو۔ کچھ خطاب عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو ساری مخلوق اسی کی ہے، لیکن کچھ اس کی نظر میں بھی خاص ہوتے ہیں، جنہیں وہ مخاطب کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے اپنے نبی کے گھر والوں کو، اور کیسے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ چاہتا یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ لکھتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر نقص، ہر گناہ، ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی ہے۔ اور جب رب نے یہ کہا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قلعے کے اندر اپنے محبوب کی آل کو بند کر دیا کہ جس کے اندر صرف نور ہی جا سکتا ہے، جس کے اندر صرف ہدایت ہی جا سکتی ہے، جس کے اندر صرف فضل ہی جا سکتا ہے، جس کے اندر صرف رحمت ہی جا سکتی ہے، کیونکہ جنہیں طہارت وہ عطا کرے، جنہیں پاکی وہ عطا کرے، جنہیں شرف وہ عطا کرے، جنہیں بزرگی وہ عطا کرے، جو محمد مصطفیٰ کے قریب ہو، جو آقا کے دل کے قریب ہو، جو آقا کی روح کے قریب ہو، ان کے مقام کو اپنی دنیا کے پیمانوں پر نہ تولنا ہو۔ نہ میرا مصطفیٰ تمہاری دنیا کے پیمانوں پر آتا ہے، کیونکہ دنیا کا پیمانہ یہ ہے کہ لعاب، تھوک جس کو بولتے ہیں، یہ اپنا بھی پسند نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا لعاب دہن، آپ کا لعاب دہن صحابہ نے اپنے جیسا تو نہیں نہ سمجھا، فرق سمجھا نا؟ اپنے جیسا سمجھتے تو کراہت ہوتی، لیکن اپنے جیسا نہ سمجھا، میدان بدر کا سجدہ ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، بازو کٹ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی حکیم نہیں، سیدھا تاجدار کائنات کے پاس، آقا یہ بازو کٹ گیا ہے، تلوار کا زخم لگا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، صحابہ کیا عقیدہ دے رہے ہیں، صحابہ کیا سکھا رہے ہیں کہ جب بھی درد ہو، جب بھی کرب ہو، جب بھی مصیبت ہو، جب بھی لٹ جاؤ، جب بھی بے بسی محسوس کرو، جب بھی بے سر و سامانی محسوس کرو، تو پھر ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ جنہیں رب نے نوازا ہوا ہے۔ عقل کہتی تھی نا کہ بازو کٹ گیا ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ خون بند نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن لگتا ہے، بازو بھی جڑتا ہے، ہاتھ بھی جڑتا ہے، چشم فلک وہ نظارہ دیکھتی ہے۔ یہ لعاب دہن کس کا ہے؟ کنویں میں چلا جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے۔ یہ لعاب دہن وہ ہے، زخمی بازو جڑ جائے،
کٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے، کنویں میں جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، اور مولوی چیخ چیخ کے بتائے آقا کا لہابیدان گیا، کنواں میٹھا ہو گیا، اور ایک کنویں کا مقام سمجھ میں آ گیا جہاں پر ایک مرتبہ آقا کا لہابیدان گیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام سمجھ نہیں آیا، آپ کا مقام سمجھ نہیں آیا، جہاں بار بار لہابیدان جاتا ہے، بار بار زبان چسائی جاتی ہے، لہاب تو کجا زبان چسائی جاتی ہے، اور کون سی زبان؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اے لوگو، میرا نبی، میرا مصطفیٰ، یہ آمنہ کا لال، یہ صحابہ کا صاحب، میرا نبی تو جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، جو بھی بولتا ہے سراسر وحی خدا ہوتی ہے، وہ قرآن ہو تو بھی وحی خدا، وہ قرآن ہو تو بھی وحی خدا، وہ حدیث ہو تو بھی وحی خدا۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی اس دن پرسوں، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت برا بن عازب آپ فرماتے ہیں ابصر النبی حسنا و حسینا، سرکار نے دیکھا امام حسن اور امام حسین کو، اور ایک حدیث میں ہے اخذ النبی بید حسن و حسینا، سرکار نے امام حسن اور امام حسین کا بازو تھاما، دیکھا، بازو تھاما، اور کیا کہا؟ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، اور جو ان دو سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار چاہتے تو محبت اپنے تک ہی رکھتے، بلکہ میں یوں کہوں گا خدا چاہتا تو محبت اپنے تک رکھتا یا اپنے حبیب تک رکھتا، کیونکہ آقا کی ہر حدیث اذن الہی ہے، امر الہی ہے، مشیت عزتی ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، احب ہذین، اور ان دونوں سے محبت کی، وہ اباہما، ان کے ابا جان سے محبت کی، وہ امہما، ان کی ماں سے محبت کی، کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے درجے میں ہوگا۔ اب عقل کہتی ہے، سوال آتا ہے نا ذہن میں، کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضور تاجدار کائنات اقربا پر بھی کر رہے ہیں، اپنوں کی شان بیان کر رہے ہیں؟ کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ سرکار اپنے نواسیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کی شان بیان کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی شان بیان کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ جو ایسا سوچے دائرہ ایمان سے فارغ ہے۔ ایک دادا اپنے پوتے پوتیوں کو پیار کہہ سکتا ہے میری جان ہے، نواسے نواسیوں کو کہہ سکتا ہے میری جان ہے، ایک نانا اپنے نواسے نواسیوں کو کہہ سکتا ہے میری جان ہے، جذبات میں، محبت میں، لیکن حضور کے کسی عمل کو جذبات نہیں کہا جا سکتا۔ آپ غصے کی حالت میں ہو، آپ اطمینان کی حالت میں ہو، جو نکل گیا وہی شریعت، جو کہہ دیا وہی حلال، جس سے روک دیا وہی حرام۔ آقا نے جب کہا نا الحسن والحسین ابنایا، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، پھر نواسا کسی نے نہ کہا، پھر نواسا کسی نے نہ کہا، کیوں؟ کیونکہ آقا نے کہا بیٹے ہیں، اور آقا سے یہ تو بعد میں کہا، پہلے تو قرآن میں آیا قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم نے انہیں کہا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے سرکار کے بیٹے تو سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
سیدنا طیب و طاہر سیدنا ابراہیم وصال ہو چکا ہے، لیکن ادھر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور اپنے بیٹوں میں تھا کون کون؟ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری نا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار کائنات نے آواز دی، فاطمہ تا حسن و حسین، سرکار نے سیدہ کائنات کو آواز دی، امام حسن کو آواز دی، امام حسین کو آواز دی، مولا علی کو آواز دی، اور کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے۔ آقا بار بار بتا رہے ہیں یہ میری اہل بیت ہے، خدا را یہ فکر نکال دے۔ آقا کے منہ سے اگر کسی کی شان میں کوئی لفظ نکل آئے، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نکلے تو حق ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں نکلے تو حق ہے، سیدنا عثمان غنی کی شان میں نکلے حق ہے، مولا علی کی شان میں نکلے حق ہے، عشرہ مبشرہ جس صحابی کی شان میں نکلے حق ہے۔ یہ فکر نہ دیں کہ جب بات تذکرہ حسین کی آئے، جب بات تذکرہ آل کی آئے، تو آپ عنوان صحابہ کی شان کا دے لیں۔ ایک بغض تو یزید کو تھا۔ اب یزید کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، امام طبرانی معجم الکبیر، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، ہم سے کوئی بندہ بغض نہیں رکھتا الا رجل، سوائے اس بندے کے، لا یبغضنا اہل البیت، ہم سے کوئی شخص بغض نہیں رکھتا الا رجل ادخلہ اللہ النار، جسے اللہ نے جہنم میں بنا دیا۔ ذکر اہل بیت سے بغض، فکر اہل بیت سے بغض، نام اہل بیت سے بغض، جہاں پر مولا علی کا نام آئے تمہارے دل میں مروڑ پڑ جائے، جہاں پر سیدہ کائنات کا ذکر آئے تمہیں تکلیف شروع ہو جائے، جہاں پر امام حسن کی بات آئے تمہیں پریشانی ہو، امام حسین کی بات آئے تمہیں پریشانی ہو، ارے ہم تمہاری پریشانی کو دیکھ کے، یا راحت مصطفیٰ کو دیکھ کے، سکون مصطفیٰ کو دیکھ کے، آقا کے چہرے کا کھلنا دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں۔ یقین کریں، یہ میرا وجدان نہیں، ایمان ہے، یقین ہے۔ جو بھی تذکرہ آل کرے، جو بھی تذکرہ امام علی مقام کرے، جو بھی تذکرہ سیدہ کائنات کرے، جو بھی تذکرہ مولا علی کرے، دن قیامت کا ہوگا، آقا علیہ السلام دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے۔ ایک زمانہ گزرا تھا علی علی کرتا تھا، ایک زمانہ گزرا ہے فاطمہ فاطمہ کرتے عمر سے گزر گئی، ایک زمانہ گزرا حسن حسن کا نام جپتے عمر گزر گئی، زمانہ گزرا حسین حسین کا نام جپتے عمر گزر گئی۔ ارے لوگ رافضیت کے فتوے لگاتے رہے، لوگ رافضیت کے فتوے لگاتے رہے، لوگ شیعیت کے فتوے لگاتے رہے، ڈٹا رہا نہ پیچھے۔ اس ذکر سے آقا کو سکون ملتا ہے، اس ذکر سے آقا کو راحت ملتی ہے، اس ذکر سے آقا کے چہرے پر شادمانی آتی ہے، اس ذکر سے آقا کے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اور امتی کا تو مقصد یہی ہے کہ اس کا ہر عمل محمد مصطفیٰ کو خوش کر دے، اس کا ہر عمل آقا کی شادمانی کا باعث بنے، اس کا ہر فعل آقا کی راحت کا باعث بنے، اس کا ہر فعل سکون مصطفیٰ کا باعث بنے، اور یہ عمل سکون مصطفیٰ کا باعث ہے۔ یہ نہ دیکھیں آل کا تذکرہ کرنے سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی،
ایسے مفکر کو چھوڑ دیں، ایسے عالم کو چھوڑ دیں، ایسے لکھنے والے کو چھوڑ دیں، نہ کبوں کو دیکھیں، نہ جبوں کو دیکھیں، نہ مدارس کو، نہ کتابوں کو۔ کتابیں کتنے لکھی، مدرسے کتنے بنائے، ڈبہ لے لے کے کہاں پر گیا۔ اگر ادھر سے خالی ہے تو برتن خالی ہے۔ اگر دل میں بغض اہل بیت ہے، اگر دل میں دشمنی ہے حال کی، ان کا تذکرہ اگر زبان پہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے، تو سمجھ لیں نہ نمازیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے۔ اس دن بھی میں نے حدیث سنائی تھی، لیکن سرکار کی کسی حدیث کو جب بھی پڑھیں ایک نیا مزہ آتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا، من ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حدیث صرف یزید کے لیے تھی؟ وہ بڑے بڑے یزید، اس دور میں بھی کلہ یزید نہیں تھا، بڑے بڑے یزید، آج کے دور میں بھی بڑے بڑے یزید۔ اس دور میں اس یزید کو تکلیف تھی، آج کے دور میں کوئی اس کو مومن بنا رہا ہے، کچھ کو امیر المومنین بنا رہا ہے، کوئی اسے تابعی بنا رہا ہے۔ جو بھی یہ کہے یزید امیر المومنین، سمجھ لیں اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے مدرسے کو نہ دیکھیں، اس کی کتابوں کو نہ دیکھیں، اس کی تنظیم کو نہ دیکھیں، اس کے چہرے کی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے امامے کو نہ دیکھیں۔ امامے والے ہی تھے، ادھر بھی داڑھیوں والے تھے، ادھر بھی یہی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ دل میں بغض آل نبی تھا، دل میں بغض اہل بیت تھا۔ ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے۔ پہچان، سرکار فرماتے ہیں، من ابغضنا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، جس کو ذکر اہل بیت سے بغض ہو، جس کو فکر اہل بیت سے تکلیف پہنچے، پہنچاتے جائیں، پہنچاتے جائیں۔ یہ اللہ کی رضا ہے، ان کا جلنا اللہ کی رضا ہے، ان کی رسوائی اللہ کی رضا ہے، ان پر لعنت بھیجنا اللہ کی رضا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ تو جب اللہ لعنت بھیجتا ہے، ہم سنت الہیہ کے تحت ہر اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی ان کے دام پہ تھوکا جائے گا۔ آپ نے منافق صرف عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہے، وہ 300 سے زیادہ بندے آئے تھے چھوڑ کے، سرکار کا ساتھ چھوڑ کے 300 سے زیادہ بندے آئے تھے، آقا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آقا کے خطاب بھی سنتے تھے، درس بھی لیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن جب ساتھ چھوڑ دیا، جب پیچھے ہٹ گئے، مرتد کہلائے۔ انہیں صحابی نہیں کہا جا سکتا، صحابی وہ ہے جو آخر تک سانس کٹنے تک صحبت میں رہے، حالت ایمان میں جان دے دے، وہ صحابی ہے۔ جو کفر پر پلٹ آئے وہ صحابی نہیں، جو لوٹ آئے، جسے رب توفیق توبہ دے دے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن کہیں پڑھا ان 300 میں سے کتنوں نے توبہ کی؟ آج بھی جو اس کا دفاع کر رہے ہیں وہی نسل آ رہی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم تو مفہوم سمجھا رہے ہیں، ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ کسی کا ذلیل ہونا بھی اللہ کی رضا ہے، کسی کا رسوا ہونا بھی اللہ کی رضا ہے، کسی کا پاک ہونا بھی اللہ کی رضا ہے، کسی کو شان طہارت کا ملنا اللہ کی رضا ہے،
کسی کو شان محبوبیت کا ملنا بھی اللہ کی رضا ہے، جب وہ چاہے کوئی مقام رضا پر جائے، جب وہ چاہے مقام بغض پہ جائے، یہ تو اس کی رضا ہے۔ میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہوا۔ ہاں فرماتے ہیں یہ حدیث کہ من ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت یا رسول اللہ من صام و صلی، بے شک روزہ دار ہو، بے شک نمازی ہو، روزہ دار ہو کر بھی یہودی، نمازی ہو کر بھی یہودی، کتابیں لکھ کر بھی یہودی، مدرسے بنا کر بھی یہودی، ہر کام کر کر بھی یہودی، جہاد کر کر بھی یہودی، من صاما وصلی، سارے کام کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، لیکن دل میں بغض اہل بیت تھا، حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ۔ قلت یا رسول اللہ من صاما وصلی، سرکار بے شک نمازیں پڑھتا ہو، بے شک روزے رکھتا ہو، کالا من صام و صلی، اللہ کو تمہاری نمازوں کی حاجت نہیں، وہ اللہ نہیں جسے مخلوق کے سجدوں کی حاجت ہو، وہ خدا نہیں جسے مخلوق کے روزوں کی حاجت ہو، یہ روزے یہ نمازیں تمہارے منہ پہ دی ماری جائیں گی اگر دل میں بغض آل رسول ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم مناقب بیان کر رہے ہیں نا آل نبی کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ سے لوگوں کو توڑ رہے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس آستانے میں، اس گھر میں بھی، اور جس گھر سے یہ خیرات مجھے آ رہی ہے، جس گھر سے یہ خیرات میں نے رہی ہے، جن کی شاگردی سے یہ فیض ملا ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ بھی آستانہ قادریہ کے ساتھ منسلک، تو یہ خیرات۔ اور دیکھیں بس ایک حدیث سنا کہ وقت بھی کمپلیٹ ہوا جا رہا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، میں حوالے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حوالے بھی ہر گھر سے نہیں ملتے، ہر مارکیٹ سے نہیں ملتے، کہیں سے ملتے ہیں، حوالوں والوں سے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا، وہ حوالے دیتے ہیں۔ بحوالہ آل نبی، امام حاکم مستدرک، ہاں فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، ہر نسب مٹ جائے گا، ہر پہچان مٹ جائے گی، ہر برادری مٹ جائے گی، ہر قبیلہ مٹ جائے گا، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، ہر سبب مٹ جائے گا، ہر نسب مٹ جائے گا، الا ما کان سببی و نسبی، سوائے میرے نسب کے۔ آقا کس کا نسب ہے؟ آقا نسب ہے سیدہ کائنات کا، آقا نسب ہے امام حسن مجتبیٰ کا، آقا نسب ہے امام حسین کا، آقا نسب ہے مولا علی کا۔ آقا کہتے ہیں ارے ہر پہچان مٹ جائے گی، ہر برادری مٹ جائے گی، کسی آل کا کوئی پتہ نہ ہوگا، جب میدان
محشر کا لگے گا، نسب مصطفیٰ کا ہر ایک کو پتہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہی مولویوں سے سنا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسی نفسا نفسی نہیں کہ میرے نسب کا پتہ نہ چلے، ایسی نفسا نفسی نہیں ہے جسے میں نے زبان چسائی ہو اس کے فیض کا پتہ نہ چلے، ایسا نفسا نفسی نہیں ہوگی جس نے میرے دین کے نام پر اپنے سر کو نیزے پر چڑھا دیا اس کا نام نہ رہے، ایسی نفسا نفسی نہیں ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کا پتہ لوگوں کو نہ چلے، ایسا نفسی نفسی بھی نہیں ہے کہ میرے علی کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ سیدنا مولا علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور تاجدار کائنات ہے، بس میں مختصر سے اس کی وضاحت کر کے اختتام کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، ترمذی شریف، جس کو مسئلہ ہو وہ دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، آقا علیہ السلام نے مفاہمت قائم کی تھی نا صحابہ کے درمیان، تو اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نظام مواخات پیدا کیا صحابہ کے درمیان۔ فجاء علی، مولا علی آ گئے، تدمع عیناہ، ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو تھے، اور آ کے عرض کرتے ہیں فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، اخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، ولم تواخی بینی و بین احد، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، باقی سارے بھائی بھائی بن گئے، کوئی اکیلا نہ رہا، فقط علی اکیلا رہ گیا، اس لیے آنکھیں پرنم ہیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، کوئی میرا بھائی نہیں ہے۔ آنکھیں سے جواب کیا آتا ہے؟ میرے علی پریشان کیوں ہے؟ علی پریشان کیوں ہے؟ تجھے پالا بھی، تجھے سنبھالا بھی، تیری تربیت بھی کی، تجھے علم سے نوازا، ولایت سے نوازا، ہر شے سے نوازا، تجھے اپنے جگر کے ٹکڑے سے نوازا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ آپ کی نظر مولا علی کی طرف اٹھتی ہے، آپ کی نظر اس طرف کیوں نہیں اٹھتی کہ آقا نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اور جو حضور کا بھائی ہو اس پر تو ہر ایک فدائی ہو، اس کے نام پہ بک جانے والے بن جاؤ، ان کے نام پہ لٹ جانے والے بن جاؤ، کیونکہ یا اخی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا تو بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا تو بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔